السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف ایمان اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس چینل پر حیات الصحابہ کی سیریز شروع کی ہے اور یہ ویڈیو اس سیریز کا دوسرا ویڈیو ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ساتھیوں یعنی کہ دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہمیں صحابہ کی فضیلت، صحابہ کی عادتیں اور صحابہ کے مقام کا پتہ چلے گا، اسی لیے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو اب آئیے دوستو، ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ حیات الصحابہ جلد اول، مضمون صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کے بارے میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ارشاد، تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی دنیا میں۔ اس کی تفسیر کے بارے میں حضرت سودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہے، پھر تو ہم سب مراد ہوتے، چاہے ہم معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کا کام کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نے کنتم فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص ہے۔ اس کا ترجمہ تھے تم ہے، وہ خیر امت ہے، اور جو ان جیسا کام کریں گا وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو آدمی اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور وہ شرط معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی بار نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا خاص علم عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لیے صحابہ کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ اسی لیے جس چیز کو مومن یعنی صحابہ اکرام اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوں گی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی بری ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اپنانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اپنائے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چنا ہے، اس لیے ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام صحابہ سیدھی ہدایت پر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، وہ ہم سے کیوں بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اسی لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہا ہے وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہے اور آخرت کے مشتاق ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں۔ جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوجوں کا مرکز تھا، جن کا قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ اسی لیے ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر منڈوا لیے اور دشمن میں گھس گئے
اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہا ہے وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے مشتاق ہے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھا کر کہا کہ ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابو عراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی اور رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، یہاں تک کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ اونچا ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ پیلا اور بال بکھرے ہوئے اور جسم دھول سے اٹا ہوتا تھا۔ ان کے ماتھے پر سجدے کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن یا ٹھنڈی ہوا کے چلنے کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا مانو انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی دھیرے ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو حضرت زرار نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھے معاف رکھے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا، ضرور بیان کرنا ہوگا۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اگر ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اونچے مقصد والے یا بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ سنانے والی بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹا پڑتا تھا، یعنی آپ کے قول و فعل اور ایک ایک حرکت میں لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر اور سے ہوشیاری ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بہت لگتا تھا، یعنی عبادت میں۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے، اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے، سادہ اور تھوڑا کپڑا پہنتے اور موٹا جھوٹا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو جواب ضرور دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے رعب کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتی کی طرح نظر آتے، دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے، کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے کی کامیابی کی آپ سے امید نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک بار ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تل ملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور ان کی آواز گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں پڑ جاتا ہے یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے۔ ہائے ہائے کیا کروں، راستے کا سامان تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ خطرناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ ان کو روک نہ سکے
اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے رند گئے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک ابو الحسن یعنی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ تمہیں ان کی وصال کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، کہ نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار یمن کے سفر کے کچھ ساتھیوں کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پلیگ کے شکار ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو، کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ ضرور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو، اور ان سے زیادہ نیک دل، اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا، اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا، اور ان سے زیادہ تمام لوگوں سے بھلائی چاہنے والا ہو۔ اسی لیے ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ خدا کی قسم آگے ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت زکاہ بن قیس اترے اور ان کی لاش کو بغلی قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جو جہالت کی بات کا جواب ایسے دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے، اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہے جو دل سے اللہ کی اور جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خیانت کرنے والوں اور گھمنڈیوں کی قسم کے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی، اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے الگ الگ خاندانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس سے ایسے سوال کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالوں کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب حضرت ابن عباس آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور ٹیڑھ سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے
اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا ارادہ رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبا لینے والے تھے، اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں اور زہد اور پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور اچھے معاملات کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو حفص پر رحم کرے، اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی پناہ گاہ اور پکے مسلمانوں کے قرار کی جگہ اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ خوب سوچ سمجھ کر سب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے دین اسلام کو غالب کر دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر دنیا کے تمام حصوں میں اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ برے دنوں میں بڑے وقار والے اور پھیلاؤ اور تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو عمرو پر رحمت نازل فرمائے، وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدوں میں سب سے جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے تبوک کی لڑائی کے موقع پر اسلامی فوج کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بیر روما ایک کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی 2 لڑکیوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کو برا بھلا کہے اللہ اسے قیامت تک شرمندہ کرے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو الحسن پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ تھے، رات کی اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے اور بڑے سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور واعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کی باتوں میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کام چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتے اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل اور برابری کرنے والوں میں سب سے بڑے جواں مرد تھے، اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی اور نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے؟ میری آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آگے قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے
کہ ان دونوں لوگوں نے شروع سے دین کی مدد کی اور شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو فضل پر رحمت نازل فرمائے، وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی اور اللہ کے چنے ہوئے انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچوں کے سردار تھے۔ تمام معاملوں میں بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔ علم سے لدے پھدے تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکیرے کے وقت دوسروں کی فضیلتیں کم معلوم ہوتی۔ ان کے خاندان کے فخر کرنے کے قابل کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت کرنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیدل اور سواروں سے زیادہ فخر کے قابل تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت کو بتانے والی حدیثیں جو خود ان کے ساتھی صحابہ نے ان کے بارے میں فرمائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور اس حیات الصحابہ سیریز میں جڑنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کرے تاکہ وہ بھی ان صحابہ کی فضیلت کو جان سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کے بارے میں جانا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اسکرین پر یہ دکھ رہا ہے، آپ اسے کلک کر وہ ویڈیو بھی دیکھ لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔